السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا ٹاپک ہے سملا ڈیپوٹیشن 1906۔ یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کافی بار آ چکا ہے۔ اس کا ٹاپک یہ انڈو پاکستان ہسٹری اور پاکستان افیئر دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیک گراؤنڈ: لینڈ مارک ان ہسٹری in modern Muslim India and the Hindu-Muslim conflict was lifted to constitutional plan۔ اب یہ جو ایک لینڈ مارک تھا کہ بھئی مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ایک کنفلکٹ تھا، اب اس کو ایک جامہ پہنایا جا رہا تھا کہ بھئی اس کو سمپلی وہ لے کے جا رہے تھے، کانسٹیٹیوشنلی اس کو لڑنے جا رہے تھے مسلمان بھی اب ہندوؤں کے ساتھ۔ انڈین کاؤنسل ایکٹ 1892 had badly hurt the Muslim interest۔ اب جو انڈین کاؤنسل ایکٹ 1892 تھا، اس نے بھی مسلمانوں کو اکنامکلی سوشلی کم پرولیجز دیے ہوئے تھے۔ مسلمان بہت سی چیزوں سے ڈپرائیو تھے، اس لیے بھی اس چیز کی ضرورت تھی۔ جان مارلے، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا in July 1906 announced constitutional reforms in India۔ اب جو جان مارلے تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی ریفارمز کا اناؤنس کیا ہوا تھا 1906 جولائی میں۔ پارٹیشن آف بنگال بھی ایک سبب تھا اس کا، شملہ ڈیپوٹیشن کا۔ وکٹری آف لبرل پارٹی ان 1905۔ اب لبرل پارٹی جو تھی وہ الیکشنز جیت کے آئی تھی انگلینڈ میں، تو یہ بھی ایک سبب تھا۔ یہ ایک ساری چیزیں، یہ 4-5 چیزیں ملا کے ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے کہ یہ چیزیں ملا کے شملہ ڈیپوٹیشن کا ایک اعلان ہوا اور شملہ ڈیپوٹیشن ہوا۔ سب سے پہلے اب انٹروڈکشن۔ 1 October 1906 Simla deputation went to meet the Lord. To protect the interests of Muslims, Nawab Waqar al-Mulk and other high-up Muslims felt need for bringing into notice for the government about their views۔ اب مسلمانوں کے جو انٹرسٹ تھے ان کو سیف گارڈ کرنا، ان کو محفوظ کرنا، اس کے لیے نواب وقار الملک اور دوسرے پرومیننٹ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اپنے خیالات سے گورنمنٹ کو آگاہ کیا جائے، وقت حکومت کو آگاہ کیا جائے۔ The Hindu opposition for Urdu and partition of Bengal revealed it to the Muslims that Hindus would never allow the Muslims to a respectable position in Indian society۔ ہندوز کی جو ڈھکی ہوئی سوچ تھی وہ بالکل ظاہر آ کے ہو گئی جب انہوں نے اردو کی مخالفت کی اور پارٹیشن آف بنگال دونوں کی مخالفت کی۔ تو مسلمانوں کو لگا کہ ہندوز کبھی بھی انڈیا میں ان کو ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن نہیں دیں گے، کبھی بھی انہیں ریسپیکٹیبل سٹیزن ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ The political scene of India at that time was dominated by the vigorous activities of Congress, who had no rival in the political arena۔ اس وقت کی جو انڈین پولیٹیکل ارینا تھی اس میں صرف انڈین نیشنل کانگریس تھی جو ڈومیننٹ تھی، کوئی بھی اس کے اپوننٹ بڑی جماعت نہیں تھی۔ اس وجہ سے بھی جو ہے کہ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ The Muslims believed that only as organized endeavor would lead to success۔ اب مسلمانوں کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ ایک منظم جدوجہد ہی ان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی تھی۔ The rise of Hindu nationalism awakened Muslims' feeling of separate identity۔ اب جو ہندو نیشنلزم تھی اس نے مسلمانوں کی ایک الگ آئیڈینٹی کو بھی جگہ دیا، ان کو بھی جگہ دیا کہ آپ بھی ایک الگ قوم ہیں، آپ ہندوؤں سے الگ ہیں، کیونکہ ہندو نیشنلزم رائز لے رہا تھا۔ Importance of Simla deputation۔ The acceptance of Simla deputation by British was an extremely important movement in the history of Pakistan۔ اب سملا ڈیپوٹیشن کی ایکسیپٹنس تھی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ڈیپوٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، دیٹ مین کہ دے آر ایکسیپٹنگ دی مسلم اینٹی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر لیا، ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایز اے نیشن ایکسیپٹ کر لیا۔ The acceptance by the British showed that attempts by Sir Syed Ahmad and others to restore relation between the British and Muslim had been successful۔ اب جو ایک کوشش سر سید احمد خان نے کی تھی علی گڑھ موومنٹ کی تحریک کے تھرو کہ بھئی، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی کی تھی کہ برٹش کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، اپنے تعلقات بحال کرنے ہیں، تو یہ کامیابی کی نشانی تھی کہ جب انہوں نے اس ڈیپوٹیشن کو ایکسیپٹ کیا
تو یہ ان لوگوں کی کامیابی تھی. یہ کامیابی کا سہرا سر سید احمد اور دوسرے ان کے فالوورز کے اوپر جاتا ہے. The British were prepared to work with the Muslims and even to make concessions to them. اب برٹش بھی تیار تھی مسلمانوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ان کو بہت سی چیزوں میں رعایت دینے کے لیے بھی وہ تیار تھی. ان کے اوپر جو ریسٹرکشنز تھے ان کو بھی کم کرنے کے لیے وہ تیار تھی. ان کو وہ زیادہ کمفرٹیبل کرنے کے لیے برٹش تیار تھی. It also showed that the Muslim community had tried to ensure that it developed a secure place in the constitution by its own methods. اب مسلمانوں کو بھی جو ہے کہ کہا گیا کہ آپ لوگوں مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی کانسٹیٹیوشن میں ایک اچھا رول اور اچھی جگہ مل جانی تھی. The Hindu-Muslim rivalry which existed in day-to-day life now existed in the constitution as well. جو ہندو مسلمانوں کی رائولری تھی وہ تو عام رواجی تو تھی لیکن اب کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ آنے والی تھی. وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہونے والے تھے. The deputation showed that the Muslim had now come round to idea that they were a separate community from Hindu which should be treated in different way from Hindu. اب مسلمانوں نے اس ڈیپوٹیشن کے تھرو بتا دیا کہ وہ ایک الگ کمیونٹی ہیں اور انہیں ہندوؤں سے الگ سمجھا جائے, وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہیں. Members of the deputation. Delegation consisted of 35 members representing all parts of the country. It was led by His Excellency Sir Aga Khan, who was his way to China and broke his journey at Colombo to render this valuable national service. اس ڈیپوٹیشن میں 35 لوگ تھے لیکن اس کے ہیڈ جو تھے سر آغا خان تھے جو اس وقت چائنا جا رہے تھے لیکن کولمبو سے ہی وہ واپس آئے اس اعلی خدمت سروس کو خدمت دینے کے لیے. ڈیمانڈز آف دا ڈیپوٹیشن. محسن الملک the successor of Sir Syed drew up memorandum explain the viewpoint and right of the Muslims reasonably and logically. محسن الملک نے جو ہے کہ میمورینڈم لکھا اور انہوں نے ہی میمورینڈم ادھر پیش کیا. اب ان کی جو ڈیمانڈز تھی ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ون بائی ون. First, separate electorate. Muslims must be given weightage in all elected bodies that the central legislature and in the provincial legislatures. مسلمانوں کو الگ الیکشن لڑنے کے لیے الیکٹوریٹ میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور انہیں جو کہ ایک الگ قسم کی ویٹیج دی جائے سینٹرل میں بھی اور پروونشل میں بھی. Allocation of more seats for historical and political. Muslims should be employed into civil administration, the military and the judiciary in sufficient numbers, and no competitive examination should bar employment to the higher post. اب مسلمانوں کو سول ایڈمنسٹریشن میں, ملٹری میں اینڈ جوڈیشری میں اور دوسری مختلف ایگزام جو کمپٹیٹیو ایگزامس تھے ان میں بھی مسلمانوں کو اجازت دی جائے کہ وہ الیکشن اس میں پارٹیسپیٹ کریں. نمبر 3 پہ آتا ہے فل ریپرزنٹیشن ان سروسز اینڈ کاؤنسلز. دیر شوڈ بی سیپریٹ الیکشن آف مسلمز ٹو پروونشل کاؤنسل بیسڈ آن دیئر political importance and not on their population ratio. مسلمانوں کو جو ہے کہ پروونشل کاؤنسل میں بھی پولیٹیکلی حصہ دیا جائے, ان کے پاپولیشن کے ریشو پہ نہیں لیکن ان کے پولیٹیکلی امپورٹنس کے حساب سے انہیں حصہ دیا جائے. Representation in university, senate and syndicate. The representation of Muslims in university, senate and syndicate should be enhanced and encouraged. مسلمانوں کو جو ہے کہ یونیورسٹی میں ایک سینٹ اور سینڈیکیٹ ہوتی ہے اس میں بھی اپنا حصہ دیا جائے, ان میں بھی مسلمانوں کو ریپرزینٹیٹیو طور رکھا جائے. Add for the establishment of Muslim university. This will stand as a glory to the religious and cultural life of Muslims. اب مسلمانوں کو جو ہے کہ یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ایڈ دیا جائے کہ وہ اپنی ایک یونیورسٹی بھی قائم کر سکیں انڈیا میں.
اس کے بعد response of Lord Minto. Lord Minto gave a patient hearing to the demands of the Muslims presented by the Simla deputation. لارڈ منٹو نے جو ہے کہ ان کو بہت غور سے اور بہت صبر اور تحمل سے سملا ڈیپوٹیشن کے مسلمانوں کی بات سنی. He expressed his complete agreement with the principle of the separate electorates. انہوں نے separate electorate کی بات کو بالکل تائید کی اور اسے مانا کہ یہ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو separate electorates کے رائٹ دیے جانے چاہیے. He promised to give a sympathetic consideration to the demands and assured that the deputation he would do all what was possible to meet the demands. اس نے وعدہ کیا اور اپنی سہمتی دکھائی ڈیپوٹیشن کے ساتھ کہ وہ ہر اپنی ممکن کوشش کریں گے کہ ڈیپوٹیشن کی تمام تر ڈیمانڈز کو وہ پورا کر سکیں. اب اس کے بعد آتا ہے ریزلٹس آف دا ڈیپوٹیشن. Separate electorate was accepted in Minto-Morley reforms in 1909. اب سب سے پہلا جو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ separate electorate والا, وہ Minto-Morley reforms میں تقریباً 3.5 سال بعد وہ accept کر لیا گیا. جو مسلمانوں نے سملا ڈیپوٹیشن میں دیا تو وہ accept کر لیا گیا. اور سملا ڈیپوٹیشن کا ایک اور فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ it created unity among Muslims. انہوں نے مسلمانوں میں اکٹھے ایک بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ بھائی یونٹی انہوں نے پیدا کر دی, ایک بن کے مسلمان. ہندو مسلم کنفلکٹ روز ٹو دا کانسٹیٹیوشنل لیول. اب جو ہندو مسلم کی کنفلکٹ تھی وہ سڑکوں سے, گلیوں سے اور جلسوں سے نکل کے اب وہ کانسٹیٹیوشن میں آ گئی کہ کانسٹیٹیوشن مسلمان اور ہندو آمنے سامنے آ گئے. ڈسٹرسٹ آن ہندوز. اب جو ہندوؤں پہ ڈسٹرسٹ تھا, وہ غیر یقینی تھا, وہ ظاہر ہو گیا کہ بھائی مسلمانوں کو کبھی بھی ہندوز پہ یقین نہیں ہے, کسی صورت نہیں ہے. And the last but not the least, the basis for creation of Muslim League. مسلم لیگ بنانے کی بھی بنیاد شملہ ڈیپوٹیشن بنی, کیونکہ اس کے بعد جو ڈیپوٹیشن کے لوگ تھے انہوں نے مل بیٹھ کے یہ آپس میں ایک جوڑ بنایا کہ بھئی اب ایک مسلم لیگ بنائی جائے, ایک پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کے لیے بنائی جائے, ایک پلیٹ فارم جو گورنمنٹ کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے مذاکرات کرے آگے چل کے. اب ریئیکشن آف ہندوز. کانگریس میڈ an allegation that the deputation was engineered by the government to resist the activities of nationalists. اب کانگریس نے جو کہ ایک الزام لگایا کہ یہ جو ڈیپوٹیشن ہے وہ گورنمنٹ نے خود بنائی ہے, خود گورنمنٹ اسے آرگنائز کر کے اپنے پاس لے کے آ رہی ہے تاکہ وہ جو نیشنلزم کی ان کی ایکٹیویٹیز تھی انٹرنیشنل کانگریس کی, اس سے کم کیا جائے. A newspaper, Amrita Bazar Patrika, close to the Congress, launched the propaganda that the deputation was part of British policy of divide and rule. امرتا بازار پتریکا ایک اخبار تھی جو کانگریس کے ساتھ منسلک ہوتی تھی. اس کا کہنا تھا, انہوں نے ایک پروپیگنڈا چلایا کہ یہ جو ڈیپوٹیشن ہے یہ برٹش پالیسی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, الگ کرو اور حکومت کرو کی پالیسی. It also stated that the deputation did not represent the whole of the Muslim community and self-serving British officers were involved in its formation. اور انہوں نے ایک اور الزام بھی لگایا کہ یہ جو ڈیپوٹیشن تھا یہ پوری مسلمان کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, یہ برٹش آفیسرز کی بنائی ہوئی ایک ڈیپوٹیشن مسلمانوں کی تھی. کنکلوژن. Shimla deputation was unique because for the first time Muslims were anxious to take their share in the political activities as separate identity. اب شملہ ڈیپوٹیشن الگ اس طرح سے تھا کہ پہلی بار مسلمانوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ مانگنے کے لیے, اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی مانگنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. After the Shimla deputation, the Muslims decided to continue the separate of Muslim coordination and cooperation in the political field. Shimla deputation کے بعد ہی تو مسلمانوں نے اپنی الگ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن, پولیٹیکل کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کا کام سٹارٹ کیا, اور یہی بیس بنی تھی آگے چل کے مسلم لیگ بنانے کی. The demand of the separate electorates
which were presented through the deputation was the foundation of all future constitutional amendments. अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी डेपुटेशन की, ये बुनियाद बनी आगे चल के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, इंडियन अमेंडमेंट्स जो भी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली जो डिमांड थी ये बुनियाद बनी आगे चल के सारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन अमेंडमेंट्स में. The inevitable consequence of deputation was the partition of India and the emergence of Pakistan. जो इसका लागुज़ीर नतीजा था इसका, वो डेपुटेशन का था कि इंडिया पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान बन गया. इस डेपुटेशन ने यह साबित कर दिया कि भाई मुसलमान अलग हैं और हिंदूज अलग हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं. इस डेपुटेशन का समराइज वन लाइनर कहें कि Muslims and Hindus are two different nations and they are two different political identities at that time. Thank you very much. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.